اسرار دربار حرام پور عبدالحلیم شرر کسٹ نمبر 4۔ ضیاء اللہ، آپ کی عنایت ہے۔ ملک حیدر: عنایت ہو یا نہ ہو، مگر دیکھو اب کسی کے سامنے میرے اور کوکاپارا کے تعلق کا ذکر نہ آنے پائے، ورنہ میرے تمہارے دونوں کے لیے برا ہوگا۔ اس بات کا اطمینان دلا کہ ضیاء اللہ خان اپنے گھر گئے کہ بیٹی کو لا کے حضوری میں پیش کریں، اور ملک حیدر خان نے درخواست لے جا کے نواب صاحب کے ملاحظے میں پیش کی۔ نواب نے چپکے چپکے پڑھ کے پیشانی پر یہ حکم تحریر فرمایا کہ مولوی حمداللہ کی بیوی بچے فوراً حراست میں لے لیے جائیں، اور سائل کا دعویٰ بعد تحقیقات سچ ثابت ہو تو اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ حکم قضا شیم حاصل ہوتے ہی ملک حیدر خان آداب بجالا کے دربار سے رخصت ہوئے اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا، آج مولوی حمداللہ کو قدر و عافیت معلوم ہوگی۔ اب جانیں گے کہ میرے بیٹے کو درجے میں ترقی نہ دینے کا کیا پھل ملتا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹے کی سفارش لے کر جاؤں اور وہ کہیں کہ آپ کا لڑکا نالائق ہے، ترقی کے قابل نہیں۔ راستے میں افسر کوتوالی کا مکان تھا۔ ان کو سرکار کا دستخط دے کر ہدایت کی کہ آج ہی جا کے مولوی حمداللہ کی بیوی بچوں کو حراست میں کر لو۔ ان کی بڑی بیٹی زینب شام ہونے سے پہلے حفاظت کے ساتھ حرم سرائے نوابی میں پہنچا دی جائے، اور دوسرے بچے میں اپنی ماں کے ضیاء اللہ خان کے سپرد کر دیے جائیں۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ رات کو نواب صاحب کی بارات نکلے گی، پولیس کی تمام جمعیت موجود رہے۔ پھر گھر پہنچ کے کل افسران فوج کے نام سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ساری فوج پورے جلوس کے ساتھ غروب آفتاب سے پہلے ایوان شہریاری کے پھاٹک پر حاضر رہے۔ اعلیٰ حضرت کی سواری کر و فر سے نکلے گی۔ اس کے ساتھ ہی روشنی اور دیگر ضروری سامان آرائش کے متعلق بھی احکام جاری کر دیے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر ملک حیدر خان اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے اور دل میں کہا، آج رات کو حرام پور کی دھوم دیکھنے کے قابل ہوگی۔ رات کا سین واقعی دیکھنے کے قابل تھا۔ جو فوجی سرگرمی اور شان و شوکت شہر کی گلی کوچوں میں نظر آ رہی تھی، اس نے ہر طرف ایک میلے کی شان پیدا کر دی تھی۔ اس جلوس کے متعلق رعایا میں طرح طرح کے خیالات تھے۔ اصل حال تو خاص خاص لوگوں ہی کو معلوم تھا کہ نواب صاحب بارات لے کے اپنے ایک معشوق ڈھاری کی بیٹی بہانے کو جائیں گے، مگر عوام میں ہر شخص اپنے مزاج کے موافق رائے قائم کرتا تھا، اور آخر سب کی رائے اس پر جمی تھی کہ نواب صاحب کو، جو سخت زخمی تھے، خدا نے اچھا کر دیا، اور غسل صحت کی خوشی میں رعایا کو اطمینان دلانے کے لیے جلوس و دھوم دھام کے ساتھ سواری نکلے گی۔ ضیاء اللہ خان ڈھاڑی کا گھر آج بدکاری و عیاشی اور ستم شیاری و سنگ دلی کا مرکز تھا۔ اس کے دروازے پر سرکار کی طرف سے روشنی کا انتظام تھا۔ نوبت بج رہی تھی اور امرائے دولت و شرفائے مملکت ایک ڈوم کے دروازے پر دوڑ دھوپ کی غلامی کا ثبوت دے رہے تھے۔ 2 گھڑی رات گئی ہوگی کہ باجوں کی آواز آنا شروع ہوئی اور غل مچا کے بارات آ رہی ہے، لیکن بارات سے پہلے ایک غم و الم کا ظالمانہ جلوس نظر آیا، جسے دیکھ کے ہر راہ رو کے آنسو جاری تھے۔ آگے آگے پولیس کے انسپکٹر اور سب انسپکٹر تھے۔ ان کے پیچھے 100 کے قریب پولیس کے مسلح سپاہی تھے، اور ان کے درمیان میں 2 فنیسیں تھیں، جن میں سے دھڑا دھڑ سر پیٹنے اور بین کی آواز آ رہی تھی۔ ایک 10 برس کا خوبصورت لڑکا تھا، جسے کوتوالی والے تلواروں کے حلقے میں لیے ہوئے تھے، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے پاس جائے یا اس سے کوئی بات کر سکے۔ اور ساتھ ساتھ ایک 50 برس کی عمر کا سکہ صورت شخص تھا، جو ننگے سر، ننگے پاؤں اور گریبان چاک تھا، زار و قطار روتا اور سر پیٹتا تھا، دہائیاں دیتا اور عجیب حسرت و بے کسی کے لہجے میں کہتا تھا، ہائے کوئی فریاد رس نہیں۔ بار بار جوش میں آ کے کہتا کہ اس خوش رو نو عمر اسیر جفا سے لپٹ جائے، مگر پولیس والے ڈنڈے مار کے ہٹا دیتے۔ بہت سے کمسن لڑکے اس بوڑھے ستم زدہ کو سمجھاتے کہ اس یورش سے کیا حاصل ہوگا، گھر چلے اور عدالت میں چارہ جوئی کیجیے، مگر اس کو کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ رہ رہ کے سینہ کوبی کرتا اور کہتا، ہائے میری بیوی، ہائے میرے بچے، ہائے میرا گھر لٹ گیا، ہائے میں کہیں کا نہ رہا۔
سامعین غالباً ان بزرگ کو پہچان گئے ہوں گے۔ یہ حرام پور کے نئے ستم ستہ مولوی حمداللہ ہیں، جن کے بیوی بچے بے خطا و قصور ان سے چھین لیے گئے ہیں۔ ان کی بیوی اور چھوٹی بیٹی ایک فینس میں اور دوسری جوان کنواری بیٹی زینب دوسری فینس میں ہیں۔ 10 برس کا بیٹا پولیس کی حراست میں ہے اور وہ شریفانہ متانت اور ظالمانہ ضبط کو بھول کے اپنے گھر کے اسیران ستم کے رونے پیٹنے پر بےتاب ہو کے خاک اڑاتے اور صدائے فریاد بلند کرتے ہیں۔ مگر افسوس، یہ آواز جو عرش تک ہلا دیتی ہے، حرام پور کے محل تک نہیں پہنچتی۔ مولانا کے شاگرد ان کو سمجھاتے ہیں، مگر وہ پورے غم سے ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی حسرتناک سین قائم تھا اور دیکھنے والوں کے سینے اس دل خراش منظر سے شق ہو رہے تھے کہ نشان کا ہاتھی آ پہنچا، اور تماشائیوں کی نظریں اس شان و شوکت کے جلوس کی طرف اٹھ گئیں جس برات کے دولہا خود نواب حرام پور تھے، اور کوئی جلوس ہوتا تو پولیس والے روک دیتے، مگر اس موقع پر سوا اس کے کہ وہ دونوں فینسیں، وہ مظلوم اور ناسمجھ اسیر ستم اور وہ سینہ چاک فریادی ایک کونے میں ہٹا دیے جائیں اور خود پولیس کے لوگ بھی ان کے آگے ادب سے صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اور کیا ہو سکتا تھا؟ برات کے منتظموں نے اس خیال سے کہ بھیڑ نہ بڑھنے پائے یہ انتظام کر دیا تھا کہ جلوس ضیاء اللہ خاں کے دروازے پر آئے اور پھر ایک گلی میں سے ہو کے نکل جائے۔ پیدل فوج کے دستے اور سوار باجے والے جھنڈی بردار اور کل جلوسی برابر گزرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ دولہا کا ہاتھی دلہن کے دروازے پہ آ کے ٹھہر گیا، جس کے آگے روشن چوکی بج رہی تھی۔ اب سب طرح کے باجے زور و شور سے بجنے لگے اور ہر طرف سے مبارک سلامت کا غل ہوا۔ 7واں باب، ہمارے خود غرض ہادی و رہبر۔ دنیا بے مہر و بے وفا دنیا، ہاں تو بڑی سنگ دل اور نہایت ظالم ہے۔ یہ تیرے معمولی کرشمے ہیں کہ ایک گھر میں خوشی کے شادیانے بجواتی ہے اور دوسرے گھر میں صدائے نوحہ و بکا بلند کراتی ہے۔ ایک جگہ تو نے ہزاروں مشعلیں روشن کر دی ہیں، اور اسی کے قریب جو کلبہ اعزاں ہے، اس کا ٹمٹماتا چراغ بھی تجھ سے نہیں دیکھا گیا، جسے تو گل ہی کر کے قرار لیتی ہے۔ ایک جگہ خوشی کے چہچہے ہیں اور دوسری جگہ ہم و غم کے ناقابل برداشت نالے، لیکن اس سے بھی زیادہ جگر چاک کرنے والا یہ آج کا منظر ہے جہاں تو نے ظالم و مظلوم کو ایک ہی جگہ لا کے جمع کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ تباہ شدہ خاندان مصروف ماتم ہے اور اس کے سامنے ہی ایک ٹیرا باطن و سیاہ کار ظالم شادیانے بجوا رہا ہے۔ اس کونے میں وہ بے کس خاتون ہے جو اپنے باوفا شوہر کے پہلو سے، اور وہ بے بس بچے ہیں جو اپنے دل خون شدہ باپ کے آغوش سے بے خطا و بے قصور چھین کے لائے گئے ہیں کہ ایک علمی گھرانے سے نکل کے ایک ذلیل ڈھاری کی غلامی کریں اور بے آبرو ہوں، اور ان کے قریب ہی وہ جفاشار و ستمکار ظالم ہاتھی پر سوار ہے جو باوجود اپنے محل میں سینکڑوں بیبیاں رکھنے کے سر میں صحرا باندھ کے آیا ہے کہ ایک اور لڑکی کی مٹی پلید زندگی خراب کرے۔ چند مہذب ناموران وطن ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ان منظروں کے دکھانے میں اس قدر سختی نہ کی جائے اور روسا و والیان ملک کے ساتھ ایسی درستی کا برتاؤ نہ ہو۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ جس قسم کے واقعات دکھائے جا رہے ہیں وہ سوسائٹی کو غارت کرنے اور بد تہذیبی و بے شرمی کے جذبات کو حرکت دینے والے ہیں۔ افسوس، ان ظالموں کی صحبت نے انہیں بھی سنگ دل اور ناخدا ترس بنا دیا ہے۔ وہ اس جگر خراش منظر کو دیکھیں، ایک صاحب علم اور عالم فاضل کی اس بے حرمتی و مظلومی پر نظر ڈالیں اور بتائیں کہ سوسائٹی کو ہم سے ضرر پہنچتا ہے یا ایسے ظالم و بے حیا نوابوں سے۔ ہمارا روئے سخن مہذب، شائستہ، خدا ترس و عدالت گستر والیان ملک کی طرف نہیں ہے جو ہندوستان کے لیے سرمایہ ناز ہیں۔ ہم تو ان بے شرموں کا کریکٹر دکھا رہے ہیں جنہیں گورنمنٹ برطانیہ کے سایہ حمایت میں آ کے خدا بھی بھول گیا ہے۔ نہ اپنی شرافت و عزت کا خیال ہے، نہ دوسروں کی شرافت و عزت کا، نہ اپنی آبرو کا پاس ہے، نہ دوسروں کی آبرو کا، جن کی صحبت میں رہنا بے شرمی، بے حیائی اور حد درجے کی بے غیرتی کا تمغہ ہے، اور جن کے
حدود اقتدارات کے اندر ہر شخص کی آبرو خطرے میں ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے مدعیان ریفارمیشن، اس کے نامی گرامی لیڈر، اس کے مسلح و خیرخواہ، یہاں تک کہ اس کے عالم و فاضل اور اعلیٰ منصفین تک سب قرض کے بندے ہیں۔ کسی کو اپنی کسی انجمن کے لیے مدد لینا ہے، کسی کو کسی مدرسے کے لیے امداد حاصل کرنی ہے، کوئی اپنے پیشے وکالت یا طبابت کی مربی گری چاہتا ہے، کوئی اپنی اخبار کے لیے معتبہ عنایت کا امیدوار ہے، اور کوئی اپنی کتابوں کی اشاعت اور ان کی طبع میں رئیسوں کی اعانت کا آرزو مند ہے۔ غرض ساری سواد وطن اپنائے غرض اور اپنا مطلب نکالنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مالی امداد کی ہوس میں بڑے بڑے لوگ اپنی ذاتی بے آبروئی کو بھی خاموشی سے گوارا کر لیتے ہیں۔ جس ملک کی یہ حالت ہو گئی ہو، اس کے سرکردہ اور مسلح باوجود ظاہری ارتقاء کے صرف روپے کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی کو بے عذر گوارا کر لیں۔ وہاں جو نہ ہو تھوڑا ہے، اور جیسا مشورہ نہ دیا جائے تعجب نہیں۔ اس عام غرض مندی نے رئیسوں کو موقع دے دیا کہ رشوت دے دے کر سردہان قوم کو خاموش کر دیں، مصلحان امت کا منہ روپے سے بند کریں اور غریب و بے زبان رعایا کے ساتھ جو سلوک چاہیں کر گزریں۔ ہندوستان میں ابھی تک پبلک کی قوت کم ہے، اور کسی قدر ہے بھی اس پر سرگراہان قوم و وکلائے وطن کی ہوس پرستی قناعت نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہی دولت مندوں کے آگے دستے گدائی پھیلانے سے مفر نہیں۔ یورپ کی اصلی برکت یہ ہے کہ پبلک کی قوت نے امارت و دولت مندی کو اپنا محکوم بنا لیا ہے۔ مصلحان قوم و منصفوں کو پبلک سے اتنی مدد ملتی ہے کہ انہیں امیروں کی مطلق پرواہ نہیں رہی، اور امیروں اور حکمرانوں کو پبلک کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اخلاقی اصول اور شرعی قوانین کا پابند ہو جانا پڑا۔ بخلاف اس کے ہمارے یہاں ناپاک جذبات و شرمناک افعال والے امیروں نے روپیہ دے دے کے سب کا منہ بند کر دیا ہے، جنہیں ان کی بغیرتی کی خاموشی نے اس قدر بے حس بنا دیا ہے کہ اگر کوئی اصلی حالت دکھانے کا ارادہ بھی کرے تو سب کے سب اس کا گلا دبانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جھوٹ کی ناؤ زیادہ نہیں چل سکتی۔ پبلک کی قوت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، اور جو پبلک کی قوت بڑھے گی پردہ اٹھتا جائے گا، اور لوگوں کو ہمارے لیڈروں، ہمارے ریفارمروں، ہمارے ایڈیٹروں، ہمارے مصنفوں، ہمارے سرپرستوں اور ہمارے سرگروں کے ان سونے کے دیوتاؤں کا تاریک رخ نظر آتا جائے گا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کس کس والی ملک و کن کن رئیسوں کے ایسے حالات ہیں، اس لیے کہ لوگ خود جانتے ہیں، مگر ہاں ہم حلف کے ساتھ بیان کرنے کو تیار ہیں کہ ان میں سے ایک واقعہ بھی غلط اور بے اصل نہیں۔ یہ جتنے مظالم گزر رہے ہیں، مظلوم حمداللہ کے ایسے سدھا شتم کشوں کے رونے کی آوازیں عالم بالا میں گونج رہی ہیں، اور عرش مولا کانپ رہا ہے۔ ایسے مظالم کا دور ہونا اس سے لاکھ درجے اچھا ہے کہ ندوۃ العلماء کا دارالعلوم ٹوٹ جائے، مدرسۃ العلوم علی گڑھ خاک میں مل جائے، اور دیوبند وغیرہ کے مدرسے سب برباد ہو جائیں، جن کی ترقی کی ناجائز ہوس میں سخت سے سخت ظلموں اور شرمناک بے حیائیوں پر پردہ ڈالا جائے، اور کوئی دل دکھا حرف شکایت زبان پر لائے تو اس کے ساتھ رشوت خوار سرگروہان امت کا یہ طرز عمل ہو، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ ہم نے آزادی اور مظلوموں کی سچی داد رسی کے لیے قلم ہاتھ میں لیا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان ایسے ظالم اور ناپاک رئیسوں سے پاک ہو جائے، اور اگر یہ مظالم اور بے حیائیاں نہیں مٹ سکتی تو خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ہندوستان کو دنیا سے فنا کر دے۔ اصل یہ ہے کہ پولیس والوں کو مولوی حمداللہ کے بیوی بچوں کے گرفتار کرنے اور انہیں اپنی حراست میں لینے میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی علمی فضیلت، وقت اور ان کی قطع نیک نفسی و بے گناہی کی وجہ سے سارے محلے کے لوگ آ گئے اور پولیس کو ایسی دست درازی سے مانے ہوئے۔ جو راہ گزرتا ٹھہر جاتا اور مولوی صاحب کی بے قصوری کا اقرار کر کے پولیس والوں کو سمجھاتا کہ شریفوں کی آبرو میں ایسی دست اندازی نامناسب ہے،
मगर कोतवाली वाले भी मजबूर थे। इन्हें बरनाए फरमाने शाही कतई हुक्म मिला था, जिसको देखते ही हर शख्स खामोश हो जाता और दिल में कहता चला जाता, जहां हमारे नवाब के ऐसे हाकिम हो वहां जो न हो ताज्जुब है। गर्ज इन्हीं झगड़ों और रुकावटों की वजह से पुलिस को शाम होने के बाद मौका मिला कि मौलवी हम्दुल्ला के बीवी बच्चों को अपनी हिरासत में लेके रवाना हों। ताहम उन्होंने कोशिश की कि नवाब साहब की बारात से पहले अपने असीरों को ज़ियाउल्लाह के मकान में पहुंचा दें। ज़ियाउल्लाह खान के घर पर बेटी की शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, खासतन इस सरफराजी पर कि नवाब साहब बनफ़्से नफीस दूल्हा बनकर बिहाने को आए हैं। इन खुशियों में ये गम का जुलूस जो पहुंचा तो इनकी बीवी ने कहा, मैं आज अपने घर में मातम न होने दूंगी। ये हो नहीं सकता कि मौलवी हम्दुल्ला की बीबी और लड़के रोए पीटे नहीं। ऐसी मुबारक घड़ी में कौन ऐसी नहूसत को अपने सर लेगा। ज़ियाउल्लाह, तुम समझती नहीं हो, ख्वामखा की जिद करने लगती हो। जब नवाब साहब का हुक्म है तो क्यों कर इनकार किया जा सकता है। बीबी, हुक्म हुआ तो हुआ करे, मुझे अपनी बच्ची ऐसी भारू नहीं है कि इसकी शादी के दिन अपने घर में रोना पीटना होने दूं। ज़ियाउल्लाह, फिर वही जिद, मैं कहता हूँ तुम्हें हो क्या गया है, नवाब साहब कहीं सुन पाए तो सर मुंडवा दें। बीबी, कुछ आज ही पर मौकूफ है, आज रात असल खैर से हो जाने दो, कल इन सब को बुला के अपने पास रख लूंगी। ज़ियाउल्लाह, और नवाब साहब का हुक्म है कि ये लोग आज ही रात को इस घर में रख लिए जाएं। बीबी, ऐसा ही है तो कोकापारा की रुखसती के बाद बुला लेना, इससे पहले तुम लाख सर पटक मारो मैं ना मानूंगी। बारात को आते देखकर पुलिस वालों ने ताकीद करना शुरू की, जल्दी पर्दा करा के सवारियां उतरवाओ। मगर घरवाली ने एक न मानी। नतीजा ये हुआ कि बारात आ गई और वो फिनसें एक किनारे ज़मीन पर रख दी गई और इनमें से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही हैं। देर के बाद जब एक घड़ी को बाजा बजना मौकूफ़ हुआ और नवाब साहब ने हाथी से उतरने का कस्द किया तो आहोजारी की आवाज़ कान में आई और सुना, साथ ही साथ मौलवी हम्दुल्ला की आहों का शोर सुना। चौंक के पूछा, ये रोना पीटना कैसा। नवाब के सवाल पर पुलिस वालों के हवास जाते रहे। अफसरान पुलिस के चेहरों पर हवाइयाँ छटने लगीं, मगर मलिक हैदर खान ने बढ़ के और हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, हुजूर, लड़की की रुखसती में रोना धोना न होगा तो क्या होगा। लड़की की माँ और बास अज़ा रो रहे हैं। नवाब, तो अभी से। मलिक हैदर, ये सब जानते हैं कि हुजूर ज़्यादा क़याम न फरमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भर में दुल्हन को सवार करा के ले जाएंगे। नवाब, हाँ, अगर दिल न लगा तो मैं फ़ौरन सवारी का हुक्म दूंगा, लेकिन बारात का घर है, बहुत सी औरतें मेहमान आई होंगी, मैं जब तक सबकी सूरतें अच्छी तरह न देख लूँगा और सबसे अखलाक और शुगुफ्तगी के साथ न मिल लूँगा न चलूँगा। मलिक हैदर, हुजूर को इख्तियार है, जब तक चाहें ठहरें और जब मर्ज़ी हो सवार हूँ, बस अब घर के अंदर तशरीफ़ ले चलें। चिल्ला के बाजे वालों से, दूल्हा हाथी से उतर रहे हैं और बाजा नहीं बजाते, जल्दी बजाओ, खबरदार कोई बाजा खामोश न हो। हुक्म के साथ ही फिर ज़ोरों शोर से बाजे बजने लगे और जो असीराने सितम और आहे वाविला कर रहे थे, इनकी सदाए फरियाद नौबत खाने में तूती की आवाज़ बन गई। इसी शोर क़यामत में नवाब साहब हाथी से उतर के ज़नाने में दाखिल हुए और इनके अंदर जाते ही हरामपुर के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने हंस के मलिक हैदर खान से कहा, वल्लाह मानता हूँ क्या फ़िक्रा चले हो। मेरा तो इन कमबख्तों के रोने की आवाज़ और नवाब का पूछना सुन के खून खुश्क हो गया था। मलिक हैदर, मूँछों को ताव दे के ऐसे फ़िक्रे न आते हों तो इंसान को आला दरबारों में कदम नहीं रखना चाहिए। नवाब साहब ने अंदर जाते ही तमाम मेहमान औरतों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अगरचे अब वो अपनी गुज़िश्ता हरकत की वजह से और अपने साबका जुराइम की पादाश में बेहुरमती का प्रूफ बन गए हैं और माशाल्लाह से सेफ्टी माचिस की शान पैदा हो गई है, मगर बुरी आदत पड़ जाए तो नहीं जाती। लिहाजा इनकी हालत चाहे कुछ हो, ज़ाहिर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक एक औरत का मुंह खुलवा के देखा। घर भी इनके शौक़ के मुताबिक एक धाड़ी का था जिसमें शहर भर की डोमनियाँ जमा थी और आज की तकरीब को अपनी कौमी इज़्ज़त ख्याल करके बड़े तकल्लुफ़ से और बनाव चुनाव करके आई थीं। नवाब साहब को अगर देखने का शौक़ था तो इन्हें अपने दिखाने का।
بعض جوان جوان ڈومنیوں نے سسرالی رشتہ قائم کر کے دل لگیاں شروع کیں اور ان کی معشوقانہ شوخیوں اور بے باکانہ بزلہ سنجیوں میں نواب صاحب کو بہت ہی لطف آیا۔ حسن کی ایک نمائش پیش نظر تھی اور بھنورے کی طرح نواب ہر پھول کے پاس ٹھہر کے کسی نہ کسی نئی ادا کا مزہ لے لیتے۔ ارادہ کیا کہ اسی سلسلے میں نئی دلہن کا بھی جلوہ دیکھ لیں، مگر دل میں کچھ سوچ کے خاموش ہو رہے اور جس طرح دھوم دھام سے آئے تھے اسی طرح ہزاروں براتیوں اور فوج کی بڑی بھاری جمعیت کے ساتھ باجے بجاتے ہوئے کوکب آرا بیگم کو رخصت کرا کے لے گئے۔ 8واں باب، اللہ میاں کی لکڑی کی آواز۔ گھر پہنچ کے ہاتھی سے اتر کے بیرونی دروازے کے ایک کمرے میں گئے، تنہائی میں آرام کرسی پر خاموش لیٹ گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ میری بھی عجیب حالت ہے۔ روز نئی نئی عورتیں محل میں داخل ہوتی ہیں، شادیاں کر کے اپنے عالیشان محل کو نئے حسینوں سے زینت دیتا جاتا ہوں۔ میرا حرم نہیں، اندر کا اکھاڑا ہے۔ راجہ اندر نے بھی اتنی حسین پریاں نہیں دیکھی ہوں گی جتنی اس وقت میری لونڈی بنی ہوئی ہیں، مگر افسوس سب بیکار ہے۔ عالم ہما افسانہ ما ردو ما ہیج۔ یہ کتنی بڑی غیرت کی بات ہے اور میری وضع کے کس قدر خلاف ہے کہ ضیاء اللہ خاں کے گھر میں جا کے ساری مہمان عورتیں اور ان کے عزیزوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ ڈالا، مگر خاص اس نازنین کی طرف رخ نہ کر سکا جس کے لیے گیا تھا اور جسے سوار کرا کے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں جس کی مدتوں یہ وضع رہی کہ کسی عزیز، کسی مصاحب و کسی معزز درباری کے لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوئی اور میں بے بلائے جا پہنچا، اور مجال کیا کہ کسی کی لڑکی قبل اس کے کہ میں اس کے حسن سے لطف اٹھا لوں اپنے شوہر کے پاس پہنچ سکی ہو۔ اس کی آج یہ حالت ہو کہ حسینوں کی ایک بھری محفل میں گیا، سینکڑوں دل رباؤں سے ملا، نئے نئے ناز و انداز دیکھے، نئے نئے عشوے اور کرشمے دیکھے، مگر کس طرح جیسے کوئی خواجہ سرا دیکھتا ہے۔ کیا میری قسمت میں تھا کہ اپنی حرم سرا کا خواجہ سرا خود میں ہی بن جاؤں گا؟ اب آج دو حسین دوشیزہ معشوقائیں محل میں آئی ہیں، ایک تو یہی کوکب آرا جسے میں بیاہ کے باقاعدہ شادی کر کے لایا ہوں، اور دوسری وہ خورشید محمد خاں پٹھان سپاہی کی بیٹی اچھو۔ اپنی عادت کے مطابق چاہیے تو تھا کہ میں اس وقت سیدھا ان دونوں کے پاس پہنچتا، آدھی رات ایک کے حجلۂ ناز میں رہتا اور آدھی رات دوسری کے حجلۂ عروسی میں، مگر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لو، ہاں ایک تیسری نازنین اور بھی آئی ہے جس کے بارے میں ملک حیدر خان نے کہا تھا کہ حسن و جمال میں یکتائی روزگار اور ہندوستان بھر میں لاجواب ہے۔ اس کی پیاری صورت دیکھنے کا مجھے بڑا شوق ہے، مگر کس منہ سے دیکھوں؟ اچھا، منزلت آرا بیگم کو بلواتا ہوں۔ اب یہ راز اور جنوں کے ظالم دربار کی یہ لعنت جو مجھ پر برس رہی ہے چھپی نہیں رہ سکتی، اور ان کو آپ ہی میری حالت سے معلوم ہو جائے گا تو خود ہی کیوں نہ بیان کر دوں۔ شاید ان سے کوئی بہتر تدبیر بن پڑے یا کوئی حکمت انہیں معلوم ہو۔ اس فن میں ان سے زیادہ کمال میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا۔ یہ سوچتے ہی آواز دی کہ کوئی ہے؟ ایک چوبدار سامنے آ کر آداب بجا لایا۔ حکم ہوا کہ بندی محلدار کو حکم دو کہ اس وقت منزلت آرا بیگم کو حاضر کرے۔ حکم کو 10-15 منٹ گزرے ہوں گے کہ منزلت آرا بیگم ایک ادائے معشوقانہ سے آداب بجا لائیں اور انداز کے ساتھ مسکرا کے عرض کیا، آج کی شادی بڑی مبارک ہے کہ میں یاد تو آئی۔ یہ بیگم صاحب نواب صاحب کی رشتے کی بہن اور موجودہ ہوم سیکرٹری صاحب کی بیاہتا بیوی ہیں، مگر حرام پور کی سوسائٹی نے انہیں فن عشق بازی کا ایکسپرٹ بنا دیا ہے۔ عمر کوئی 40 کے قریب ہوگی اور قافر ادا حسن و شباب کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ جن دنوں عشق بازی کی دنیا میں یہ ایک چیز تھیں اور باغ حسن کا نو شگفتہ پھول بنی ہوئی تھیں۔ نواب صاحب سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ پھر جب ان کی بیٹی سریر آرا جوان ہوئی تو نواب صاحب اس کے عاشق دل دادا بنے، اور محل میں مشہور ہے کہ ان کی اولاد اور ان کی بیٹی کی اولاد دونوں ہمارے نواب صاحب ہی کی سیاہ کارانہ عشق بازی کا نتیجہ ہیں۔ زمانہ یہ سب رنگ دیکھ چکا ہے کہ پہلے منزلت آرا نواب کا مشغلہ عشق بنی، پھر سریر آرا ان کے ہاتھ کی شہید عشق ہوئی،
پھر بیٹی بتا کہ نواب صاحب نے دھوم دھام سے سری رارا کی شادی کی اور اس کو اپنے خزانے سے بہت کچھ جہیز دیا۔ پھر جب سری رارا کے لڑکا ہوا تو نواب نے یہ کہہ کے خوشیاں منائی کہ مجھے خدا نے بیٹا دیا، اور باپ بن کے چھٹی چلے کی تقریبیں شاہانہ شان و شوکت سے کی۔ سامعین، اس اجتماع ازداد پر چونکے نہیں؟ دربار حرام پور کی موجز نمائیاں ایسی ایسی تازہ کرامتیں روز دکھایا کرتی ہیں، مگر منزلت آرا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ادھیڑ ہونے پر بھی اپنی فطرت سے معشوقہ بس سالہ بنی ہوئی ہیں، اور نواب کی نظر سے گرنے پر بھی ان کے دل پر اس قدر چھائی ہوئی ہیں کہ نواب کو بغیر ان کے کسی محبوبہ سے ملنے اور کسی دوشیزہ کے حسن کی بہار لوٹنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ چنانچہ بقول سعدی قبا چوں پیر شوت پیشہ کن دلالی، مدت سے معمول ہے کہ جو حسینہ نواب کی خلوت خاص میں لائی جاتی ہے وہ چاہے کوئی ہو اور کسی کے معرفت آئی ہو، اسے پیش یہی کرتی ہیں۔ یہ اپنا کمال نازنینوں کے بنانے، سنوارنے اور مشاطہ گری ہی نہیں بلکہ نواب صاحب کو بھی آخر تک جذبات عشق کے پورا کرنے اور شہوت پرستی کی ناپاک ہوسیں نکالنے میں اپنے مبارک ہاتھ سے مدد دیتی ہیں۔ مگر چند روز سے نواب صاحب نے انہیں بھی اپنی دستکاری اور چابک دستی میں معذور و بےکس دیکھ کر یہ مصرع پڑھا کہ خیر و برکت بدست تو نیست، اور بلوانا موقوف کر دیا۔ چنانچہ اسی بے توجہی کا شکوہ کرتی ہوئی یہ تشریف لائی ہیں۔ نواب: تم بھلا بھول سکتی ہو میں ان دنوں ایسی سخت پریشانی میں رہا کہ تمہاری ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ منزلت آرا: خدا نے بڑا فضل کیا اور بڑی خیریت گزری، میں نے تو جیسے ہی خبر سنی کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ خیر خدا نے سن لی اور یہ مبارک دن دکھایا کہ میری ضرورت ہوئی۔ نواب: ہاں تمہاری ضرورت تو ہے، مگر وہ ضرورت نہیں جس کے لیے تم آئی تھیں۔ آج میں نے ایک بڑی اہم اور نئی ضرورت سے بلایا ہے۔ منزلت آرا: میں ہر کام کے لیے حاضر ہوں۔ نواب: لیکن یہ راز کا معاملہ ہے، ایسی باتیں میں کبھی کسی کے سامنے زبان پر نہیں لاتا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی اور سے یا اپنے میاں سے کہہ دو۔ منزلت آرا: لو اور سنو، میں اپنے میاں سے کہہ دوں گی؟ میاں کو جیسا میں سمجھتی ہوں حضور پر روشن ہی ہے۔ میں کبھی منہ تو لگاتی نہیں، مہینوں سامنا نہیں ہوتا، حضور نے اتنا چڑھا رکھا ہوتا تو میں اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ نواب: خیر میں نے اس لیے کہہ دیا کہ احتیاط رکھنا، ذرا اور آگے بڑھ کر آؤ، شاید کوئی پاس کھڑا سن رہا ہو۔ تمہیں خبر ہے کہ میرے احباب اور عہدیداران خاص کہاں غائب ہو گئے ہیں، اور حلال نگر میں دلہنوں کے بارات سے اڑا لانے کا جو انتظام تھا وہ کیوں ٹوٹ گیا؟ منزلت آرا: مجھے کیا معلوم، حضور نے کبھی بتایا ہوتا تو جانتی۔ نواب: لوگ مجھے ایک جنوں کے دربار میں پکڑ لے گئی، جہاں مجھ پر میرے دوستوں اور معتبر ملازموں پر سینکڑوں جرائم عائد کیے گئے، خصوصاً ان لوگوں پر جو انتظام سلطنت میں مختلف خدمات پر مامور تھے۔ وہاں پہنچ کے میں نے ایک عجیب طلسمی کارخانہ دیکھا۔ جتنی عورتیں حلال نگر سے لائی گئی تھیں سب فریادی بن کے آئی تھیں۔ میرے تمام رفقا اور ملازم بھی گرفتار کر کے لائے گئے تھے جو وہاں حاضر تھے، اور سب میرے خلاف شہادتیں دے رہے تھے۔ آخر اس عدالت نے سب مجرموں کو سزا دی۔ میرے تمام مصاحب اور رفقا کی نسبت تو حکم ہوا کہ فنا کر دیے جائیں، مگر میرے ساتھ اتنی رعایت کی گئی کہ بیکار کر کے چھوڑ دیا گیا۔ منزلت آرا: تو حضور کے وہ سب پرانے رفقا و مصاحب کیا مار ڈالے گئے؟ نواب: مجھے مطلق خبر نہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا، مگر پھر کبھی ان میں سے کسی کی صورت نہیں دکھائی دی سوا ایک شخص کی جو اب میرے خون کا پیاسا ہے۔ منزلت آرا: وہ کون موا نمک حرام ہے؟ نواب: میرے دل میں آئی کہ یہ جنات کا کارخانہ ہے، اگر کوئی زبردست عامل مل جائے تو اس کو راضی کر کے اپنی معذوری و بیکاری کا علاج کراؤں۔ حکیموں کی دواؤں کو پہلے ہی آزما چکا تھا، جو کچھ بھی کارگر نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں سنا کہ ملا مراد نام ایک ولایتی عامل حلال نگر میں آئے ہوئے ہیں۔
ان سے ملنے کے شوق میں حلال نگر گیا۔ وہاں سنا کہ لوگوں کی کثرت سے انہوں نے بستی چھوڑ دی اور شہر سے 4-5 میل کے فاصلے پر جنگل میں رہتے ہیں۔ وہاں ان سے ملا، ان کی حالت دیکھی جو سات بسات زیادہ خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ اور آخر میں کھلا کہ وہ مولوی سعد اللہ ہیں جو میرے خون کے پیاسے اور میری جان کے در پہ ہیں۔ اب مجھ میں بھاگنے کی بالکل جرت نہیں رہی تھی۔ اتنے میں انہوں نے تلواریں مار مار کے مجھے اپنے نزدیک مار ڈالا اور لوگوں کا غل سن کے سب غائب ہو گئے۔ اگر اس وقت لوگ نہ آ جاتی تو مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ دیر کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو دیکھا کہ جن لوگوں نے مجھے ناگہاں آ کے سعد اللہ کے ہاتھ سے بچایا وہ محمد منیر اور اس کے رفقا ہیں۔ منزلت آرا: اے ہے تو حضور کو اس موئے سعد اللہ نے زخمی کیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ شکار میں کہیں چوٹ آ گئی، لیکن حضور نے ان باتوں کو مجھ سے کیوں نہ کہا؟ مجھے معلوم ہوتا تو کس بات کی فکر نہ رہتی، میں سب باتوں کا بندوبست کر دیتی۔ نواب: کیا تم کوئی عامل پیدا کر دیتی؟ منزلت آرا: ہاں، پیدا کر دیتی۔ نواب: خیر، عامل تو جب ملے گا ملے گا، لیکن یہ بتاؤ جب تک نہیں ملتا میں کیا کروں؟ مجھے کم بخت جنوں کے جادو نے بالکل بیکار کر دیا ہے، کسی کام کا نہیں رہا، حکیموں کا زور نہیں چلتا، عورتوں کی آمد بدستور جاری ہے۔ آج ہی 3 لاجواب گلزار لڑکیاں داخل ہوئی ہیں، جن میں سے صرف ایک کو اس خیال سے کہ اہل شہر میں میری اس معذوری کا خیال نہ پیدا ہو قاعدے کے ساتھ بیاہ کے لایا ہوں۔ میری عادت تم جانتی ہو، ایسی حسین عورتیں محل میں داخل ہوتی اور میں ان سے الگ یہاں بیٹھا تم سے باتیں کرتا ہوتا۔ کبھی دل میں آتی ہے کہ اب یہ عورتیں اور ان کی فراہمی کا سلسلہ ہی موقوف کر دوں، مگر پھر خیال ہوتا ہے کہ بدنام اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہو جاؤں گا۔ منزلت آرا: کہیں ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا، رئیسوں کا سارا روب اسی میں ہے کہ حسین عورتوں سے نہ اکتائیں اور اپنے محل کو حسن و جمال کا خزانہ بنا دیں۔ نواب: مگر جب اس کی لیاقت بھی ہو، اسی مشورے کے لیے تو تم کو بلایا ہے کہ تم ہی کوئی تدبیر بتاؤ، میری تو عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ منزلت آرا: اس کا انتظام میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، بس اتنا ہو کہ معمول کے مطابق حضور جس ناظرین کو خلوت میں بلائیں میرے سامنے اور میرے ذریعے سے بلائیں۔ نواب: آخر تم کیا انتظام کر لو گی؟ منزلت آرا: حضور بس اسے مجھ پر چھوڑ دیں۔ نواب: مگر بدنام تو میں ہو رہا ہوں، محل بھر میں کھلبلی پڑ گئی ہے کہ نواب کسی محل کو نہیں بلاتے۔ منزلت آرا: میں تو وعدہ کرتی ہوں کہ سب کو اطمینان ہو جائے گا اور یہ کھلبلی دم بھر میں مٹ جائے گی۔ نواب: مگر میرا کچھ اطمینان بھی تو ہو، تم میں کون سی ایسی کرامت ہے اور مجھے بدنامی سے بچانے کے لیے کیا کرو گی؟ منزلت آرا: وہی جو ضرورت کے وقت عورتیں عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، اس کا پورا سامان میرے پاس موجود ہے، اور وعدہ کرتی ہوں کہ میری تدبیر سے عورتیں آپ سے ایسی خوش رہیں گی کہ جو ایک دفعہ آپ کے پاس ہو جائے گی پھر کسی کا نام نہ لے گی۔ حضور نے پہلے کہا ہوتا تو یہ دشواری ہی نہ پیدا ہوتی، اور خصوصاً جب حضور کو خلوت میں مدد دینا میرے ہاتھ کا کام ہے تو پھر اس میں کون سی مشکل ہے؟ نواب ذرا متامل ہوگی، واقعی تم نے نہایت ہی معقول تدبیر بتائی، بس اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں رہی، نہ بدنام ہوں گا، نہ عورتوں کی نظر میں حقیر و ذلیل ہوں گا، اور نہ کبھی کسی وقت عاجز رہوں گا۔ اچھا تو پھر اپنا وہ سامان اسی وقت جا کے لے آؤ، میں آج ان تینوں نئی نازنین پری جمالوں پر تمہاری دستکاری کا امتحان کروں گا۔ منزلت آرا: میں ابھی لائی۔ یہ کہہ کر منزلت آرا بیگم اٹھ کے چلی گئیں اور نواب صاحب نے دل سے باتیں شروع کی۔ کون کہتا ہے عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں؟ منزلت آرا نے تو ایسی بات نکالی کہ جواب نہیں رکھتی۔ دم بھر میں ساری دشواریاں جاتی رہیں۔ ایسے ہی مشیر ہوتے ہیں جن کی صحبت سے انسان بڑی بڑی مہمیں سر کر لیا کرتا ہے۔ اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، حکیم صاحب کا زور نہیں چلتا نہ چلے، کوئی عامل نہیں ملتا نہ ملے، میں عاجز نہیں ہوں۔ اس قسم کی باتیں تھوڑی دیر تک دل سے کرتے رہے تھے کہ منزلت آرا پھر آ گئیں اور نواب صاحب حشاش بشاش نہایت ہی شگفتہ و مطمئن انہیں ساتھ لے کے محل میں داخل ہوئے۔ بندی محلدار کو حکم دیا کہ مولوی حمداللہ کی بیٹی کو لے کے حاضر ہو۔
اور اپنی پرتکلف خوابگاہ خاص کا رخ کیا۔ 2 ہی قدم چلنے پائے ہوں گے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی ننگی خون آلود تلوار کھینچے ہوئے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، کہاں جاتا ہے مردود، ٹھہر! یہ للکار سنتے ہی نواب صاحب گھبرا کے چونک پڑے، پھر اس کی صورت اور حالت دیکھی تو مارے خوف کے خون خشک ہو گیا اور منزلت آرا گش خا کے زمین پر گر پڑی۔ بندی اور چند اور عورتیں دوڑیں کہ اسے بڑھ کر روکیں، مگر اس نے تلوار جو دکھائی تو سب بھاگ کھڑی ہوئیں، مگر ان میں اتنی طاقت تو تھی کہ اپنی جان لے کے بھاگ گئیں۔ نواب صاحب میں اتنی بھی مجال نہ تھی کہ اپنی جگہ سے حرکت کرتے، گھگی بن گئی اور سہمی ہوئی آواز میں بے معنی الفاظ سے اظہار و عجز کرنے لگے۔ سپاہی نے قریب پہنچ کے ٹپٹ کے کہا، ملعون، تو نے میری جورو کو خراب کیا، میری آبرو لی، اس فحاشہ کا تو میں نے تلوار سے کام تمام کر دیا جو منہ کالا کرنے کے لیے تیرے محل میں آئی ہوئی تھی۔ اب آیا ہوں کہ تجھے بھی اسی کے پاس پہنچاؤں، لیکن اس پر بھی تجھے اتنا موقع دیتا ہوں کہ بہادر ہے تو آ مجھ سے لڑ اور مجھ سے 2 ہاتھ کر، یا تو میں تجھے مار ڈالوں گا یا تو مجھے مار ڈال، لے آ بڑھ اور میان سے تلوار کھینچ۔ آتا نہیں، نامردوں کی طرح بغلے جھانک رہا ہے اور منتظر ہے کہ کوئی حمایتی آ کے بچائے۔ اس نے 1000 تانا، مگر نواب صاحب کے حواسی درست نہ تھی، جواب کیا دیتی۔ نواب صاحب کو بالکل بے حس اور مروب دیکھ کے اس نے بڑھ کر منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، حرامی ہے نا، اگر ذرا بھی شرافت ہوتی تو سامنے آ کے مقابلہ کرتا، مگر تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس وقت یہی عہد کر کے آیا ہوں کہ اپنی تیری جان ایک کر دوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار کا ایک زبردست وار کیا، جسے ایک خواص نے ہائے ہائے کی فریاد کے ساتھ اپنے ہاتھ پر لیا اور خوشامد کرنے لگی کہ خان صاحب قصور ہوا، اب جانے بھی دیجیے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ پھر سرکار سے کبھی ایسی خطا نہ ہوگی۔ سپاہی، خطا نہ ہوگی؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، میری آبرو جا چکی، میں دنیا میں جینے اور کسی سے 4 آنکھیں کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اب میں بھلا اس نامرد ہیز و بے حیا حرامی کو چھوڑتا ہوں؟ ہٹ حرام زادی بیچ سے! مگر وہ خواص بعوض اس کے کہ بھاگے سپاہی کے قدموں پہ گر پڑی اور نہایت ہی عاجزی سے چلا چلا کے معافی مانگنے لگی۔ اتنے میں آہٹ معلوم ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی سپاہی نے خواص کو کس کے کیسی لات ماری کہ دور جا گری اور بڑھ کے نواب صاحب پر لگاتار وار کرنا شروع کر دیے۔ نواب گھبرا کے اور زندگی سے مایوس ہو کر اوندھے گر پڑے اور سر سے پاؤں تک 10-15 تلواریں پڑی۔ خون کے فوارے جاری ہو گئے اور سپاہی کو پوری طرح یقین آ گیا کہ میں نے اپنے بزدل حریف کا کام تمام کر دیا۔ انتقام سے فارغ ہو کے اس نے چاروں طرف دیکھا تو نظر آیا کہ سینکڑوں مسلح سپاہیوں میں گھرا ہوا ہے۔ نواب صاحب کے بعض مصاحب دور پرے تپنچے لیے ہوئے کھڑے ہیں، اگرچہ گھبراہٹ تو خوف سے کسی کو فائر کرنے کی جرت نہیں ہوتی، اور 2 ایک کے ہوش و حواس ٹھکانے اور ہاتھ قابو میں بھی ہیں تو اس لیے فائر نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ نواب صاحب یا منزلت آرا کے گولی لگ جائے، جن کی لاشوں پر وہ خونی سپاہی کھڑا تھا۔ آخر اس نے سب کی طرف خطاب کر کے کہا، تم مجھے پکڑو گے، مگر یاد رکھو کہ جب تک 10-12 کو اسی مردود کے پاس نہ سلا دوں گا کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ تم میں سے جس کسی کو حوصلہ ہو آئے۔ یہ کہہ کر وہ تلوار ہلاتا ہوا بھیڑ کی طرف دوڑا اور سب گھبرا کے الٹے پاؤں بھاگے۔ اس بدحواسی میں نواب صاحب کے ایک مصاحب کے ہاتھ سے تپنچہ چھوٹ کر گر گیا اور وہ خوف زدہ ہو کے بھاگا۔ خوخار سپاہی نے لپک کے تپنچہ اٹھا لیا اور ادھر ادھر چاروں طرف فائر کرنے لگا۔ 2-4 آدمی اور گر گئے، باقی سب نے بھاگ کے جان بچائی۔ اب میدان خالی دیکھ کے سپاہی نے کہا، واہ، نامرد کے ساتھی بھی نامرد ہوتے ہیں۔ ایک لشکر کا لشکر موجود ہے مگر کسی کو قریب آنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اچھا نامردوں، آؤ مجھے مار ڈالو، میں نے زندہ رہنے کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے، میری یہ مراد پوری ہو گئی کہ اس بے حیا نواب کا کام تمام کر دیا۔ اب فقط اس بات کی آرزو ہے کہ کوئی آ کے میرا بھی کام تمام کر دے۔ میں مرنے ہی کے لیے آیا ہوں اور مرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں نہ بولوں گا، تم پر وار کروں گا، تم اطمینان سے اور بغیر کسی اندیشے کے آ کے مجھے مار ڈالو۔ اس کے یہ الفاظ سن کے 2-4 بھاگے ہوئے سپاہی پھر آئے اور قریب آنے کا قصد کیا تو اس نے ڈپٹ کے کہا، مگر یہ شرط ہے کہ الگ ہی رہو اور تلوار یا تپنچے سے میری جان لو۔ پاس آ کے کسی نے مجھے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، تپنچہ سامنے کر کے میں نے گولی مار دی۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے گرفتار کر لوگے، میں جان دوں گا مگر گرفتار نہ ہوں گا۔ چند لمحوں تک اس نے انتظار کیا کہ کوئی اس پر تپنچہ سر کرے
یا تلوار لے کے اس کی طرف بڑھے، مگر کسی کو اس کی ہمت نہ ہوئی۔ تب اس نے کہا، تھوک ہے نامردو تم سے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ سچ کہتے ہیں کہ بہادر وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں اصالت اور شرافت ہو، جن کے گھروں میں رات دن حرام کاری ہوا کرتی ہو، وہ کیا بہادری کریں گے۔ خیر، اب تم نہیں مدد کرتے تو میں خود اپنا کام تمام کیے لیتا ہوں۔ چاہتا تھا کہ خودکشی نہ کروں اور حرام موت سے بچ جاؤں، مگر یہ قسمت میں نہیں، اور جہاں تم سے نامردے ہوں وہاں کسی کو ایسی شرافت کی موت اور شہادت نصیب نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی مجھے اطمینان ہے، میں نے کئی آدمی مار ڈالے ہیں۔ عدالت اور شرع کی روح سے میرا قتل واجب ہے، کسی نہ کسی طرح مجھے مارا جانا چاہیے۔ میرا خونی ہونا ثابت ہی ہے، خود ہی اقرار جرم کر رہا ہوں، پھر قتل کی سزا میں کسی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر بغیر حاکم و قاضی صاحب کے تکلیف و زحمت دیے خود ہی آپ کو سزا دے لوں تو کیا مذائقہ ہے؟ میں ہرگز گناہ گار نہ ہوں گا۔ میں یہ خودکشی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ شرع کے فتوے اور عدالت کے حکم کی خود ہی تعمیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے اس اسپیچ کو سپاہی جو دور دور اس کے گرد تھے اور محل کی عورتیں جو کونوں میں دبکی کھڑی تھیں حیرت و تعجب سے سن رہی تھیں کہ یکایک اس خونی سپاہی کے ہاتھ کو حرکت ہوئی، ایک دھڑاکے کی آواز آئی اور ساتھ ہی وہ تیورا کے آڑا آڑا نواب اور منزلت آرا کی لاشوں پر گر پڑا۔ کچھ دیر تک تڑپا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ دیکھنے والوں کے دلوں میں اس کی اس قدر ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ کسی کو اب بھی پاس جانے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ لیکن آخر سپاہی تلواریں کھینچ کھینچ کے اور مصاحبین اپنے تپنچے اس کی لاش کی طرف سیدھی کر کے ڈرتے اور لرزتے ہوئے اس کے پاس گئے اور حق نمک ادا کرنے کے لیے بے تحاشا اس کی لاش کو چورنگ بنانا شروع کر دیا۔ بہت سے وار کرنے کے بعد غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں سانس نہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تب سب نے گھسیٹ کے اس کی لاش الگ کی اور نواب صاحب اور منزلت آرا کی لاشوں کو پلنگ پر لا کے ڈالا اور دونوں کی حالت پر غور کرنے لگے۔ منزلت آرا کو تھوڑی دیر میں ہوش آ گیا، اس لیے کہ انہیں کہیں چپٹ نہیں آئی تھی، فقط خوف سے غش آ گیا تھا، مگر نواب کی حالت نہایت نازک نظر آئی۔ اگرچہ سوا ایک زخموں کے سب چھچلتے ہوئے تھے اور دو ایک جو گہرے تھے وہ بھی ایسے مقام پر نہ تھے کہ کاری خیال کیے جائیں، مگر اتنی دیر میں خون اس قدر نکل گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے آتے ہی کہہ دیا کہ حالت خطرناک ہی نہیں مایوسانہ ہے۔ ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ سنتے ہی سارے محل میں کوہرام پڑ گیا۔ اندر باہر جو تھا دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، اور جن لوگوں کو نواب صاحب سے نفع پہنچ رہا تھا ان میں ایسی پٹس پڑی تھی کہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ نواب صاحب مارے گئے۔ اتنی دیر میں نواب کی حالت اور ابتر نظر آئی۔ چند عورتوں نے دیکھا کہ سانس بھی نہیں چلتی اور سر پیٹنا شروع کر دیا۔ اب نواب صاحب کی تجویز و تکفین کا سامان ہو رہا ہے، تو ہم بھی سر دست اپنے سامعین سے باقی داستان فردا شب کہہ کے رخصت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کے لیے پڑھا سمینہ رحیم نے، آڈیو کنٹرولز پہ ہیں عارف بزمی۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 2253-803 یا پی او باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ PFFP آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانونی جرم ہے۔ ان کتابوں کی بروقت واپسی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ۔